سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک رات مجھے بڑی بے چینی ہوئی۔ میں عبادت الہی عز و جل میں مشغول رہا، لیکن سکون مجھ سے کوسوں دور تھا۔ میں نے خوب کوشش کی کہ عبادت میں یکسوئی اور خشوع و خضوع حاصل ہو جائے، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لیکن مجھے پھر بھی یکسوئی اور دلی سکون حاصل نہ ہوا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر آج ایسی کیا بات ہے کہ مجھے عبادت الہی عز و جل میں یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی اور میرا سکون مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ آخر کار رات کے پچھلے پہر میں نے اپنی چادر کندھے پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور جا کر راستے میں مجھے ایک شخص نظر آیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ میں نے کہا، کیا قیامت کا مقررہ دن آ گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم دل کی ہلچل اور بے چینی کی وجہ سے پریشان ہو کر دلی سکون حاصل کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، واقعی میں دلی سکون کی تلاش میں باہر نکلا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے آج رات سکون نہیں مل رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں، مجھے تم سے حاجت ہے۔ میں نے استفسار کیا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا، اے ابو قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بیماری خود ہی دوا بن جائے؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ بیماری خود دوا بن جاتی ہے۔ غور سے سن، جب تو خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرے گا تو دل کی تمام بیماریاں تجھ سے دور ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگا، مجھے آج رات اس سوال کا جواب 7 مرتبہ اسی طرح دیا جا چکا ہے، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی زبانی اپنے سوال کا جواب سنوں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی اور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زبان سے اپنے سوال کا جواب سن چکا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔